میں ایشیا مائنر میں واقع قصبے مارا میں پیدا ہوا۔ یہ اب جدید دور کا ترکی ہے۔ اس کے والدین امیر عیسائی تھے جنہیں برسوں تک بچے کو حاملہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہر روز خدا سے دعا کرتے تھے کہ ان کا اپنا بچہ ہو۔ آخرکار وہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نکولس کے والدین ایک وبا میں مر جائیں گے اور اسے یتیم ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ آخرکار اس کے والدین وبا میں مارے گئے۔ اس کی پرورش اس کے چچا نے کی جو مارا کے بشپ تھے۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اسے اپنے بھتیجے پر بہت فخر تھا، خاص طور جب وہ بڑا ہوا تو بہت اچھا سلوک کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کے چچا نے بظاہر چرچ میں اعلان کیا کہ اس کا ایک خواب ہے کہ اس کا بھتیجا بڑا ہو کر بہت سے لوگوں کو خوش کرے۔ جب نکولس بڑا ہوا تو اس کے چچا کی پیشن گوئی حقیقت میں پوری ہوئی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مہربان تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ یتیم ہونے کے ناطے نکولس کے دل میں شہر کے بچوں کے لیے ایک خاص جگہ تھی۔ وہ اکثر ہاتھ سے بنے کھلونے بنانے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اگرچہ وہ ایک امیر خاندان سے تھا پھر بھی اسے غریبوں کے لیے بہت ہمدردی تھی۔ وہ غریبوں کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا۔ بستی میں ایک آدمی رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اتنا غریب تھا کہ وہ ان کو جہیز تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی اور اسے اپنی بیٹیوں کو غلامی میں بیچنا پڑے گا۔ نکولس ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ روبرو عطیہ دے کر ان کے والد کے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سونے کا ایک تھیلا چمنی سے نیچے گرا دیا جو ان کی جرابوں میں جا گرا جو سوکھنے کے لیے لٹکا ہوا تھا۔ باپ اور بیٹیاں خوشی سے اچھل پڑی اس یقین کے ساتھ کہ خدا نے آخرکار ان کی دعاؤں کا جواب دے دیا ہے۔ آخرکار وہ جہیز کی ادائیگی کے قابل ہو گیا اور اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دی۔ نکولس اس کی 2 چھوٹی بیٹیوں کے لیے دوبارہ آیا، لیکن اس بار لوگوں نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا اور لوگ شہر میں نوجوان نکولس کے مہربان دل اور سخاوت کے بارے میں سرگوشی کرنے لگے۔ نکولس ایک بہت سادہ آدمی تھا جسے خوش رہنے کے لیے پیسوں کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے عطیات غریب لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس نے اس بات پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا کہ شہر میں کس کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے اور وہ گمنام طور پر اپنی وراثت دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا۔ اس کہانی کے شہر میں پھیلنے کے بعد لوگ اپنی جرابیں اور جوتے چمنی کے پاس اس امید سے چھوڑنے لگے کہ وہ نکولس سے بھی سونا حاصل کریں گے۔ اس کے فوراً بعد مائرا شہر میں لوگوں کو گمنام تحائف موصول ہونے لگے جو پراسرار طور پر ان کے گھروں میں نظر آنے لگے۔ اس سے دینے کا جذبہ پیدا ہوا اور پڑوسی اب ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ لوگ تحائف وصول کر کے نکولس کا شکریہ ادا کرتے تھے، لیکن وہ اصل میں ہر تحفہ فراہم کرنے والا نہیں تھا۔ قصبے کے لوگوں نے یہ افواہ شروع کر دی کہ چونکہ یہ آدمی ایک ساتھ بہت سی جگہوں پر جا سکتا ہے اس لیے وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اسے جادوئی طاقتوں سے نوازا گیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن ترکی کے ملاح سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں ہوا اور لہریں اتنی تیز تھی کہ وہ ڈر گئے کہ کہیں کشتی ہی نہ الٹ جائے۔ انہوں نے سینٹ نکولس سے مدد کرنے کے لیے دعا کی اور سینٹ نکولس اپنے بازو پھیلا کر ان کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ موسم پر قابو پانے اور سمندر کو پرسکون کرنے کے قابل تھا۔ یہ سینٹ نکولس کی غیر معمولی جادوئی طاقت کے بارے میں بتائی گئی کہانیوں کی بہت سی مثالوہے میں سے ایک اچھی مثال تھی۔ سینٹا نکولس کی شاندار کہانیاں صرف ایک زندگی سے کہیں زیادہ طویل رہیں۔ اس کی کہانیاں مزید ہزاروں سالوں تک چلتی رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی سخاوت کے پیچھے جادو اتنا متاثر کن اور طاقتور تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے کافی تھا۔ لوگ آج بھی ہر سال 25 دسمبر کو اس کی یاد میں خوشی مناتے ہیں۔